وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان کے کفر کی وجہ سے، یہ کفر کی وجہ سے لعنت کا غلاف چڑھا ہوا ہے، کوئی اور اچھا غلاف نہیں چڑھا ہوا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والی اس کی کہ جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے فتح چاہتے تھے کافروں کے مقابلہ میں، وہ یہ باتیں کرتے تھے کافر کئی دفعہ ان کے اوپر چڑھائیاں کر کے ان کو مغلوب کر لیتے نا، تو وہ کہتے تھے آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور پھر ہم فاتح ہوں گے۔ تو اس وقت تو یہ کہتے تھے، لیکن جس وقت وہ آ گیا، جس کو پہچان بھی لیا، تو اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ لعنت ہے اللہ کے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم تتمہ نوع رابع و خامس، تتمہ نوع رابع و خامس، برا ہے وہ کہ جس کے ذریعے خریدا انہوں نے اپنی جانوں کو، کہ وہ کفر کرتے ہیں اس پر، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا کہ جو اللہ نے نازل کیا، زیادتی کرتے ہوئے۔ یہ کہ نازل کرے گا اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، تو ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اس کے اوپر بنی اسرائیلی کے اوپر کیوں آ گیا، بنی اسرائیلی کے اوپر کیوں نہیں قرآن نازل ہوا، یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اپنا فضل جس کو دے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، بس وہ پلٹے غصے پر غصے کے ساتھ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، شکوہ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ اس پر کہ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، اور ہم انکار کرتے ہیں۔ اچھا جی، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں بِمَا وَرَاهُ، اس کا کہ جو اس کے ہٹ کر ہے۔ تو وَيَكْفُرُونَ کے نیچے لکھ لیں تردید شکوہ بوجہ اول، یہود کا وہ شکوہ ہے جو پیچھے ذکر ہوا کہ ان سے ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا بس ہم تو اس پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد اب یہ بنی اسماعیلی نبی پر تو ہم ایمان کوئی نہیں لائیں گے، قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تردید کرتے ہوئے پہلی بات فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے سب کو مانیں، لیکن انہوں نے تقسیم کر لی کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوگا بنی اسرائیل پر اس کو مانیں گے، جو بنی اسرائیل سے ہٹ کے نازل ہوگا اس کا یہ انکار کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو وہ یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں اس کا کہ جو اس سے ہٹ کے ہے، تو یہ پہلی سے وجہ ہو گئی تردید کی۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ ہے وہ حق، تو حق ہونا، جب وہ حق ہے تو پھر کفر تو نہیں کرنا چاہیے تھا، ماننا چاہیے تھا۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس کے نیچے لکھ لیں تردید شکوہ بوجہ ثانی، تردید شکوہ بوجہ ثانی، صرف حق ہی نہیں بلکہ وہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے۔ تو جب یہ قرآن خود اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ جو تورات ان کے پاس ہے، تو پھر تو اس قرآن کو ان کو ماننا چاہیے۔ قرآن کئی طرح سے تصدیق کرتا ہے تورات کی۔ ایک تو یہ کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن کہ وہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایک تو تصدیق کا انداز یہ ہے۔ دوسرا تصدیق کا انداز یہ کہ جو مضامین تورات کے تھے، زبور کے تھے، انجیل کے تھے، عقائد کے لحاظ سے، قرآن بھی وہی مضامین بیان کر رہا ہے، تو ان مضامین کی تصدیق ہو گئی، تو گویا کہ ان کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ تیسرا انداز یہ کہ تورات کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتیں موجود، زبور میں بھی بشارتیں موجود، انجیل میں بھی بشارتیں موجود۔ اب اگر یہ بشارتیں پوری نہ ہوں تو پھر تو تورات، زبور اور انجیل ان کے اوپر بھی جو ہے لوگوں کا اعتقاد خراب ہونے لگ جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان تینوں کے اندر جو بشارتیں موجود ہیں وہ پوری ہو گئی۔ تو جب پوری ہو گئی تو ان کتابوں کی تصدیق ہو گئی کہ وہ سچی کتابیں تھیں،
تبھی ان کی پیشین گوئیاں جو ہے وہ پوری ہوئی ہیں. تو کئی لحاظ سے قرآن ان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ قرآن کو نہیں مانتے. تو یہ دوسری وجہ ہو گئی تردید کی. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ, تردید شکوہ بوجہ ثالث, تردید شکوہ بوجہ ثالث. تم یہ کہتے ہو نا کہ جو ہم پر نازل ہوا, بنی اسرائیل پر نازل ہوا, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن یہ تو دیکھو کہ تمہارے آباء و اجداد نے کئی نبیوں کو بھی قتل کیا, حالانکہ وہ نبی تو بنی اسرائیل میں آئے تھے. تو بنی اسرائیل کے اندر آنے والے نبیوں پر بھی تم نے کون سا پورا ایمان قبول کیا ہے؟ آج یہ دعوے کرتے ہو کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں گے. تو تم نے کب کیا ایمان قبول کیا اپنے اوپر نازل ہونے والے پر بھی؟ بلکہ تم نے تو نبیوں کو قتل کیا اس سے پہلے. اگر تم ایمان والے ہو, وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, تردید شکوہ بوجہ رابع, تردید شکوہ بوجہ رابع. تم کہتے ہو کہ جو ہمارے اوپر نازل ہو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, حالانکہ تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے بینات لے کر, اور تم نے ایمان کیا قبول کرنا, تم نے تو بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. پھر تم نے بچھڑے کو پوجا کرنے جو ہے بنا لیا تھا بچھڑا. اس کے بعد اور تم ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, تردید شکوہ بوجہ خامس, تردید شکوہ بوجہ خامس. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اللہ کی کتاب کو جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے, لیکن تم مان نہیں رہے تھے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا تھا. تم کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئے ہے. تو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے کو بھی تم کب مان رہے تھے؟ تمہارے اوپر تو کوہ طور نہ کھڑا کیا جاتا, تم نے تو اس کو بھی کوئی نہیں ماننا تھا. تو یہ جو تم بات کرتے ہو نا کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے تو ہم بس اس کو مانیں گے, تو یہ بات بالکل تمہاری جھوٹی بات ہے. تم تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, کوہ طور تمہارے اوپر کھڑا کر کے تم سے کہا گیا تھا کہ لو جو تم کو دیا جا رہا ہے طاقت کے ساتھ اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا. اے بلسان القال, اے بلسان القال, ان زبان سے باقاعدہ کہا تو یہ کہ ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا, اور ہم نے نافرمانی کی. اے بلسان الحال, اے بلسان الحال, زبانی کہہ تو دیا کہ جی ہم مان رہے ہیں, لیکن عملی طور پر تم نے تورات کے اوپر عمل کوئی نہیں کیا تھا, تو تم نے عملی طور پر اس کا انکار کر دیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, اور وہ پلائے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت اپنے کفر کی وجہ سے. تو کہہ کہ برا ہے تم کو جو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان, اگر تم ایمان والے ہو. یعنی یہ تمہارے کرتوت ہے کہ بچھڑے تک کی تم پوجا کرتے رہو اور دعوے تمہارے ایمان کے ہیں, حالانکہ ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اس کو پکارا جائے, اور ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبیوں کو عزت دی جائے, مقام دیا جائے. اور تمہارا ایمان جو ہے تو وہ شرک کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے, نبیوں کی توہین کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے, نبیوں کی تکذیب کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے. کئی نبیوں کو تم نے قتل تک کر دیا. تمہارا اگر یہی ایمان ہے تو یہ تو بڑا برا ایمان ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ, دعوت مباہلہ, دعوت مباہلہ. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کو یہ بات کہی جائے کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایک میدان میں آ جاؤ. ہم بھی اپنے بیوی بچوں سمیت ایک میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ سے لعنت کی دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو تو اس کے اوپر ہلاکت آ جائے. تو اس چیز کو مباہلہ کہا جاتا ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ, تو کہہ اگر تمہارے لیے خالص آخرت کا گھر ہے نا اللہ کے ہاں, باقی لوگوں سے ہٹ کر, کہ تم کہتے ہو کہ نجات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے, خدا صرف بنی اسرائیل کا ہے, کسی اور نے جو ہے وہ جنت میں نہیں جانا. تم کہتے ہو باقی لوگوں سے ہٹ کے آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ, تو موت کی پھر تمنا کرو نا اگر تم سچی ہو.
وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، لیکن چونکہ یہ جھوٹے ہیں تو ہرگز یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بوجہ اس کی کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ان کو اپنے کرتوتوں کا اچھی طرح پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہاں ہمارے لیے کوئی نجات والا معاملہ کوئی نہیں ہونے والا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور تو پائے گا لوگوں کے اوپر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر، ان یہودیوں کو تو زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ آخرت خالص ہمارے لیے ہے، تو پھر تو ان کو آخرت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن یہ دنیا کے اوپر سب سے زیادہ حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی کہ جو شرک کرنے والے ہیں، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان یہودیوں میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال، لیکن 1000 سال بھی عمر دے دی جائے نا تو وہ عمر اس کو بچا تو نہیں سکتی عذاب سے، تو بچا سکنے والی نہیں ہے عذاب سے یہ چیز کہ ان کو عمر دے دی جائے، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبریل، ایک شبہ کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے لیے سخت احکام لاتا رہا ہے، تو ہم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے، وہ وہی لانے والا فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے، تو ہم اس لیے نہیں مانتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میکائیل فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کے آتا پھر ہم مان لیتے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہم نے کوئی نہیں ماننا۔ اللہ فرماتے ہیں، لکھ لے نیچے شبہ اولا کا جواب، شبہ اولا کا جواب، تو کہہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس کو تو نازل کیا ہے تیرے دل پر، اچھا جی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا اس کی کہ جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی تورات کی، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا، میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور بتا تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح نشانیاں، واضح آیات، اور نہیں انکار کرتے ان کے مگر فاسق لوگ ہی۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی بھی کوئی عہد کریں عہد تو پھینک دیتا ہے ایک فریق ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے ایمان کوئی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، شبہ ثانیہ کا جواب، اچھا جی، یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ معاذ اللہ سارا کچھ جو چلاتے تھے نظام حکومت تو وہ جادو کے ذریعے چلاتے تھے، تو اس شبے کا جواب دیا، اور جب ان کے پاس آ گیا رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی کہ جو ان کے پاس ہے، پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی۔ کس کو پھینک دیا؟ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے نہ ہوں، اور وہ پیچھے لگے اس کے کہ جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو جادو نہیں کرتے تھے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جو نازل کیے گئے جواب وما انزل علی الملکین، جواب شبہ ثالثہ، جواب شبہ ثالثہ، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل کے اندر، ہاروت اور ماروت کے اوپر، وما یعلمان، اور ہاروت اور ماروت نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ یہ بات کر لیتے کہ ہم تو بھئی ایک آزمائش ہیں بس تم کفر نہ کرو، لیکن لوگ پھر بھی ان سے سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے جدائی ڈالیں مرد اور عورت کے درمیان، حالانکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکنے والے تھے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے اس چیز کو کہ جو ان کو نقصان دے اور ان کو نفع نہ دے۔
اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ جو انہوں نے خریدا تو جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور برا ہے کہ جو انہوں نے خریدا اپنی جانوں کے لیے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر وہ ایمان لاتے اور وہ ڈر رکھتے لَمَثُوبَةٌ تو بدلہ پا لیتے, اللہ کی طرف سے جزا مل جاتی. من عند اللہ خیر اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ. لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ایمان والو نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا اور سنو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. رائنا کا معنی ہماری رعایت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے بعض اوقات صحابہ کرام اگر کسی بات کو سمجھ نہ پاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے کہ ذرا ہماری رعایت کریں, ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا یہ بتا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے. اب اس سے یہ یہودی بدبخت یہ ناجائز فائدہ اٹھانے لگے. یہ نبی اکرم کی محفل میں مسلمانوں کے روپ میں آ جاتے اور بار بار جو ہے نا وہ یہ رائنا کہتے, لیکن کہتے تھوڑا لمبا کر کے رائنا رائنا, تو یہ لمبا کر کے کہتے. رائنا کا معنی ہمارا چرواہا. تو نبی اکرم کو جو ہے وہ توہین کرتے. بعد میں اپنی محفلوں میں جا کے ہنسی اڑاتے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا, ہم نے ان کو رائنا کہا تو انہوں نے رائنا سمجھا. تو بعد میں اپنی محفلوں میں مذاق اڑاتے. تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کو ہی مٹا دیا. اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہا کرو اور سنو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے, اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس پر چاہتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت, اور ننسہا یا ہم اس کو بلاتے نہیں. ناتی بخیر منہا مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. او مثلہا یا اسی کی مثل لے آتے ہیں. نسخ جو ہے قرآن حکیم کے اندر, چونکہ قرآن حکیم ایک ایسے معاشرے کے اندر نازل ہوا کہ جو انتہائی ابتر معاشرہ تھا اور وہ لوگ گناہوں کے انتہائی عادی تھے. اب حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ان گناہوں سے چھڑوانا ہے تو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ چھڑوایا جائے. تو اس لیے حکمت کے تقاضے کے مطابق اللہ رب العزت کوئی حکم پہلے کچھ عرصہ کے لیے بھیجتے, پھر اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے. اس چیز کو نسخ کہا جاتا ہے. اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض ہوتا کہ جی اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ حکم بھیجنا ہے تو اللہ یہ والا کیوں بھیج رہے ہیں, پہلے یہ کیوں بھیجا تھا. تو یہ اعتراض کرتے اللہ اللہ. حالانکہ نسخ جو ہے یہ ایک حکمت کی بنا پر تھا. نسخ جو ہے قرآن کے ساتھ کہ ایک آیت قرآنی ختم کر کے دوسری قرآنی آیت لے آئیں تو یہ بھی جائز ہے. نسخ قرآن کا حدیث کے ساتھ احناف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ حدیث کے اندر جو حدیث متواتر درجے کی ہو اس سے نسخ ثابت ہو جائے قرآن کی کسی آیت کا. نسخ حدیث کا قرآن کے ساتھ یہ بھی جائز ہے, اور نسخ حدیث کا حدیث کے ساتھ یہ بھی جائز ہے. احناف کے نزدیک یہ چاروں صورتیں جائز ہیں. لیکن
بعض ائمہ کہتے ہیں قرآن کا قرآن کے ساتھ نسخ جائز ہے، حدیث کا حدیث کے ساتھ نسخ جائز ہے۔ قرآن کا حدیث سے نہیں جائز، حدیث کا قرآن سے نہیں جائز۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کا حدیث سے نسخ جائز رکھا جائے یا حدیث کا قرآن سے نسخ جائز رکھا جائے تو پھر تو یہ بات ہوگی کہ اللہ کی بات کو نبی نے کاٹ دیا یا نبی کی بات کو اللہ نے کاٹ دیا۔ لیکن احناف کے نزدیک نسخ جو ہے وہ چاروں صورتیں جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت کے حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جو بات کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ہوتی ہے وہ اجتہادی، لیکن اکثر وہ وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جب وہ اکثر وحی کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو حدیث بھی گویا کہ اصل میں وحی خفی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو جب اللہ ہی کی بات ہے قرآن میں بھی، حدیث متواتر وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، تو اگر حدیث متواتر قرآن میں نسخ کر دیتی ہے یا قرآن حدیث متواتر میں نسخ کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نسخ کے حوالہ سے بڑی چھوٹی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ صرف چند ایک ضروری باتیں جو ہے وہ میں کرتا جاؤں گا، تو وہ میں نے تھوڑی سی بات کر دی ہے، فی الوقت اتنا ہی کافی ہے۔ علم تعلم جواب از اشکال نسخ، جواب از اشکال نسخ، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی؟ اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ تو جب اللہ کا سارا اختیار چلتا ہے تو اللہ کا یہ بھی اختیار ہے کہ ایک عرصہ کے لیے ایک حکم دے دیں، دوسرے عرصہ کے لیے دوسرا حکم دے دیں۔ ام تریدون زجر، زجر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے، اور جو کوئی بدلے کفر کو ایمان کے ساتھ، ایمان کے بدلے میں کفر قبول کرے تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ خواہش کرتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ ہم تم کو لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ یہ کیوں وہ خواہش کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے اپنی جانوں میں جو حسد پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، باوجود اس کے کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہوا ہے۔ فاعفو، پس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کے آ جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی تم کوئی آگے بھیجو اپنے نفوس کے لیے نیکی، تم اس کو پالو گے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ شَكْوَئِ اولا، شکوہ اولا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہودی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم کہو، آپ کہو کہ لے آؤ کوئی اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، جواب شکوہ اولا، جواب شکوہ اولا، کیوں نہیں، جو بھی فرما بردار ہوا، جس نے بھی اپنے چہرے کو فرما بردار کیا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہوگا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔